काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं सीमी ज़वार, हम सब मिलकर क्या पढ़ रहे हैं किताब यहाँ पर कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी, तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। इस किताब को पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट नंबर 25 पर आ गए हैं। अब थोड़ी सी तफसील बतानी है कि अब हम मौला अलैहिस्सलाम के खुतबा नंबर 2 को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। और खुतबा नंबर 2 को जैसे कि हमने बताया था कि कुल 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है हमें समझाने के लिए। हम 2 हिस्से पढ़ चुके हैं और अब आइए इस नशिस्त में हम तीसरा हिस्सा मुकम्मल पढ़ेंगे, उसकी शरह और तफसीर भी और उसके नुकात भी। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 253 से लिखा है तीसरा हिस्सा। इसमें सबसे पहले तो ये लिखा है, अच्छा ये मैं बता दूं अरबी के 1-2 जुमले के कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है, फिर तर्जुमा पढ़ेंगे हम। वैसे तो ये लिखा है कि वमिनहा यानी आल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलामो, और फिर यहाँ पे है कि हम मौज़िउ सिर्रिही व लजाओ, यहाँ से शुरू होके और ख़त्म हो रहा है कि व अज़हबर तेआदा फ़राए से ही। तो ये यहाँ तक शामिल किया गया है इस हिस्से में। और तर्जुमा पढ़ते हैं कि ये लोग राज़ इलाही की मंजिल और अमर दीन का मलजा व मावा हैं, यानी इल्म खुदा के मरकज़ और हुक्म खुदा की पनाहगाहें हैं। किताबों ने यही पनाह ली है और यही दीन के कोहे गरां हैं। इन्हीं के ज़रिए परवरदिगार ने दीन की टेढ़ी पुश्त को सीधा किया है और इन्हीं के ज़रिए इसके जोड़ बंद के राशे का इलाज किया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये तीसरे हिस्से का हमने तर्जुमा पढ़ा और अब आइए शरह और तफसीर पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का अजीम मर्तबा। लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम जिन्न बशर खुतबे के उस हिस्से में ख़ानदान पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तौसीफ़ बयान फरमाते हैं। गोया छोटी छोटी इबारतों में हौज़े कौसर छलकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आलम इस्लाम में ख़ानदान इस्मत व तहारत का मकाम क्या था। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तसलसल के साथ 8 जुमलों में वो सब कुछ बयान फरमा रहे हैं कि जो हदीस सकलैन, हदीस सफ़ीना नूह अलैहिस्सलाम और हदीस नजूम में मौजूद है। आइए देखते हैं कि इसकी तफसील क्या है। अच्छा, अब पहले तो ये जो हमने जुमला पढ़ा इसका हवाला नोट कीजिए। इसके हवाले से मुराद यानी कि कुछ तफसीलात हैं जो कि हाशिए में मौजूद हैं। इसके हवाले से लिखा है कि मशहूर अहादीस जो शिया और सुन्नी कुतुब और मनाबे व माखिज़ असली में बयान हुए हैं, उनमें मकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। हदीस सकलैन में अहले बैत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के बाद हिदायत का सबसे अहम वसीला और निजात का बाइस बताया गया है। नीज़ ये कि कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। दूसरी हदीस में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से तशबीह के बारे में है कि ये कश्ती नूह के वक्त डूबने से बचाव का वाहिद वसीला थी। और तीसरी हदीस में अहले बैत अलैहिस्सलाम को आसमान के सितारों से तशबीह दी है, क्योंकि आसमान के सितारे खुश्की और पानी में तारीक रातों में हिदायत और रास्ते की शनाख्त का अहम वसीला समझे जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया यानी कि हाशिए में जो मौजूद था। और अब आइए तफसील से मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। लिखा है कि पहले 6 जुमलों में मौला इरशाद फरमा रहे हैं। आइए सामीन यहाँ पर एक एक करके इस यानी ये मौला के इस पूरे जो भी कलाम है उसको फ़िलहाल यहाँ पे 6 जुमलों को अलग अलग समझा रहे हैं। सबसे पहला जो जुमला है हम मौज़िउ सिर्रिही व लजाओ। अब इस हवाले से यहाँ पर लिखा है कि समझाया गया है हमें कि लजा और मलजा के माने
پناہ گاہ ہیں. اب اس حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ہستی. اچھا چلیے پہلے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں جو کہ 6 جملے ہیں. کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہم موضع سر ہی و لجا ہو، اس کے بعد ہے امر ہی و عیبتو، پھر ہے علم ہی و موئلو، پھر ہے حکم ہی و کہوف و کتب ہی. اب یہ پورا ہے اور نہیں اب چھٹا بھی ہے کہ وجبال و دین ہی. اس حوالے سے پہلے ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہستیاں اسرار خدا کا مرکز، اس کے فرمان کی پناہ گاہ، علم الہی کے ظرف، اس کے احکام کا مقام اور آسمانی کتابوں کی حفاظت گاہ، نیز دین کے لیے مستحکم پہاڑوں جیسی شان کی حامل ہے. یہ پورا جملہ جس میں یہاں پہ 6 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا. پہلا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ لجا اور ملجا کے معنی پناہ گاہ ہیں. اب چلیے اب آگے چلتے ہیں. پہلے دوسرے کا جو ہے وہ بعد میں بتائیں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے. اب اس میں سب سے لکھا ہے بعض، سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں یعنی کہ ہم موضوع سر ہی و لجا ہو. اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہر کسی کے مطلب پڑھ لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اگلا ہے امر ہی و عیبتو. اس کے حوالے سے تفصیلات یوں ہیں کہ عیبت یعنی کہ صندوق یا ایسی چیز جس میں کچھ چھپایا جا سکے. اصل میں یہ مادہ عیب عین یہ بے سے لیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ عام طور سے عیوب کو چھپایا جاتا ہے، لہٰذا یہ اصطلاح اس معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب اگلا جو جملہ تیسرا ہے کہ علم ہی و موئلو. اس حوالے سے لکھا ہے کہ موئل جو ہے وہ واو الف لام کے مادے سے بروزن سہل سین ہے لام، جس کے معنی پناہ گاہ اور نجات کی جگہ. یہ پڑھ لیا. پھر اگلا یعنی کہ چوتھا جملہ کہ حکم ہی و کہوف و کتب ہی. اس حوالے سے لکھا ہے یہاں پر کہ توجہ رہے کہ ان 6 جملوں اور ان کے بعد والے جملے کے مرجع ضمیر کے بارے میں بھی نہج البلاغہ کے شارحین کے درمیان بحث و گفتگو ہے. بعض کی رائے ہے کہ سارے ضمیر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہیں، لیکن قرائن سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ پہلے 6 جملے خدا کی طرف بالخصوص وقحوف کتبہ کی بنیاد پر اور آخری جملے میں ضمیر دین کی طرف اشارہ ہے. اس کی وضاحت آگے آئے گی. یہ ہم نے پڑھا. اس حوالے سے لکھا. اور پھر جو چھٹا جو کہ جملہ ہے یہاں جملے کا حصہ ہے کہ وجبال و دین ہی. اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں پہ کہوف کی جمع ہے کہف. اچھا یہ جو اس سے پہلے والا تھا نا کہوف، یہاں پہ اس کا ذکر لکھا ہے کہ کہوف کی جمع ہے کہف کی اور اس کے معنی غار کے ہیں، اور بعض کی رائے میں اس کے معنی ایک وسیع غار ہے. اچھا قدیم زمانے میں کیونکہ عام طور سے انسان غاروں میں رہتا تھا اور وہاں پناہ لیتا تھا، اس لیے اس لفظ میں پناہ گاہ اور محفوظ جگہ کا مفہوم موجود ہے. اچھا سامعین، اب تفصیل سے ہم یہ کیونکہ فی الحال ہم نے حاشیے میں جو ایک ایک کر کے ان کے بارے میں تھا وہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن اب اس کتاب میں یہاں پہ تفصیلات بتائی جائیں گی. آئیے تسلی سے پڑھتے ہیں. اب یہ لکھا ہے کہ بعض دانش مندوں نے اور صاحبان علم نے مذکورہ بالا جملوں کو معنی کے لحاظ سے مترادف اور مشابہ کہا ہے، لیکن ہماری نظر میں حق یہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے خاص معنی مراد ہیں اور اس پہ علم کے نایاب موتی پنہا ہیں. پہلے جملے میں یہ حقیقت ہے. پہلا جملہ کون سا تھا؟ ہم موضع سر ہی و لجا ہو. اس میں لکھا ہے پہلے جملے میں یہ حقیقت ہے کہ اسرار الہی اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس کے شانوں پر دین الہی کی رہبری اور رہنمائی جیسے اہم فریضے کا بوجھ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام اسرار سے واقف ہو، کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہدایت، تدبیر اور پورے نظام کے فرائض صحیح طرح سے مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ بخیر خوبی انجام پا سکیں. اس کے علاوہ یہ کہ ان ہستیوں کی رہبری اور ہدایت کی ذمہ داری کا دائرہ کسی ایک زمانے تک محدود نہیں بلکہ پوری تاریخ انسانیت پر محیط ہے. اب سامعین بریکٹ میں 2 لائنیں لکھی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے معصوم جانشینوں کی علم غیب کی خاصیت کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ علم غیب کا ایک حصہ بالخصوص رہبری کی بنیاد ہے، نیز اس کے بغیر رہبری کا کام ناقص ہو کر رہ جاتا ہے. انورٹڈ کاما یہاں پہ یعنی جو بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اور اس کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے تفسیر پیام قرآن اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 25 میں اور تفسیر
नमूना जिल्द नंबर 25 सफ़ा नंबर 142 और ज़ेल आयात 26 सूरह जिन। अच्छा जी, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमने साथ में आपको यानी ये पहला हमने ये पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। लिखा है दूसरे जुमले से मुराद ये है। दूसरा जुमला क्या पढ़ा था? अम्रे ही व एबतु। इसके हवाले से लिखा है दूसरे जुमले से मुराद ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा की पनाह गाहें हैं। और क्योंकि हुक्म दो तरह के हैं, हुक्म तकवीनी और हुक्म तशरीई। ते काफ वाव ये नून छोटी है और ते शीन रे ये आइन छोटी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ क्या सिर्फ हुक्म तशरीई यानी ते शीन रे ये आइन छोटी है मुराद है या दोनों मुराद है? पहले और बाद के जुमलों का ज़ाहिर ये बताता है कि मुराद सिर्फ अहकाम तशरीई हैं, क्योंकि अवामुन्नास को पाबंद किया जा रहा है कि उन अहकाम को हासिल करने और उनके मुताबिक अमल करने के सिलसिले में ज़रूरी है कि अहले बैत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह हासिल की जाए। और अब आइए अगले पैराग्राफ की जानिब, जहाँ पे लिखा है कि तीसरे जुमले से मुराद ये है। अब तीसरा जुमला हमने क्या पढ़ा था? इल्म ही व माओ इलू। अब इस के हवाले से लिखा है कि मुराद ये है कि इस जुमले से कि अहले बैत अलैहिस्सलाम खुदा के उलूम का मखज़न है। यानी अगर इल्म हकीकी के लिहाज से देखा जाए तो अहले बैत असमत व तहारत अलैहिस्सलाम की शख्सियात का दायरा सिर्फ असरार और अहकाम तक महदूद न था, बल्कि इंसानों की हिदायत के लिए जिन तमाम उलूम का होना ज़रूरी है, या दूसरे अल्फाज में आलम बशरियत की हिदायत के तमाम ज़राए और वसाइल का माहिर फ़न अगर कोई है तो वो सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम है। चौथा जुमला, अब चौथा जुमला क्या था वो भी मैं आपको बताती हूँ। हुक्म ही व कुहूफ़ो कुतुबही। इस वजह से लिखा है कि चौथे जुमले से मुराद ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम अहकाम इलाही के मरजा हैं। यानी वाबुन्नास अपने तमाम मसाइल और इख्तिलाफात के हल के लिए, चाहे वो फ़िक्री मसाइल हों या अदालत व क़ज़ावत की बुनियाद पर इख्तिलाफात का हल पेश करना हो, माशरा अपने जुमला मामलात में अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करने का पाबंद है, ताकि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसूदा हो सके। और अगर मौइल मीम वाव हमज़ा लाम और मौइल हिक्म ही यानी हुक्म बरवज़न इरम जो हिकमत की जमा है पढ़ा जाए, तो फिर इस जुमले का फ़र्क इससे पहले वाले जुमलों से मज़ीद वाज़ेह और रोशन हो जाता है, क्योंकि फिर मुराद ये होगी कि अहकाम इलाही के फ़लसफ़े और हिकमतें क्या हैं, जो कि पैगम्बर इस्लाम और आप अलैहिस्सलाम के मासूम जानशीनों के उलूम का एक अहम हिस्सा शुमार होती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे इन्होंने कहा पाँचवा जुमला क्या था? ये था कि वजबालो दीन ही। अच्छा, पाँचवें जुमले को जो है ना चौथे और पाँचवें को मिला के शायद यहाँ बयान हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है पाँचवा जुमला, लिखा तो है पाँचवा जुमला, हालांकि चौथे जुमले में हम पढ़ चुके थे हुक्म ही व कहूफ़ो कुतुबे ही, लेकिन यहाँ लिखा है पाँचवा जुमला व कहूफ़ो कुतुबे ही। इस हकीकत को बयान कर रहा है कि तमाम इलाही यानी आसमानी किताब कुतुब से ज़ाहिर व बातिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास हैं। इससे मिलता जुलता एक बयान और भी है जिसमें हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कि तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं, जो कि इसका हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 118 और हदीस नंबर 1। तर्जुमा पढ़ते हैं। लिखा है, खुदा की कसम अगर मेरे लिए कोई मसनद तैयार की जाए जिस पर मैं बैठा करूं और लोगों के मसाइल का हल पेश करूं, तो अहले तौरात को उनकी किताब के मुताबिक, इंजील के पैरोकारों को उनकी किताब से और अहले कुरान को ऐन कुरान के मुताबिक खुदा का हुक्म बयान करूंगा और फतवा दूंगा। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब लिखा है छठे जुमले से मुराद ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम दीन के फलक बोस पहाड़ हैं। यानी यहाँ पे छठा जुमला यूं है कि वजिबालो दीन ही। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि छठे जुमले से मुराद ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम दीन के फलक बोस पहाड़ हैं। बज़ाहिर कुरान मजीद की उन आयात की तरफ इशारा है जिसमें पहाड़ों का जिक्र आया है और ज़मीन को मुतवाज़न रखने में उनका अहम किरदार, नीज़ उन पर बरक़ात का नुज़ूल जैसे मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आए हैं। सूरह नहल में हम पढ़ते हैं, सूरह नहल की आयत नंबर 15, तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा के, और इसी ने ज़मीन पर भारी भारी पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि ऐसा न हो ज़मीन तुम्हें लेकर कहीं झुक जाए और तुम्हारे कदम न जमे, और इसी से नदियाँ और रास्ते बनाए ताकि तुम अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये सूरह नहल की आयत नंबर 15 है। और यहाँ पे हवाला दिया हुआ है कि मज़ीद मालूमात के लिए तफसीर नमूना की जिल्द नंबर 11 आयत नंबर 15 के ज़ैल में मुताला फरमा।
فرمائیں. آگے چلتے ہیں. پھر اب لکھا ہے کہ اس آیت اور اس سے ملتی جلتی آیات میں پہاڑوں کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے. جہاں یہ پہاڑ زمین کے اندر اور باہر سے وارد ہونے والے مختلف دباؤ سے نظام زمین کو بچاتے اور زمین کو توازن کی حالت میں برقرار رکھتے ہیں، وہاں پہاڑ ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہیں نہروں اور چشموں کے جاری ہونے کا. اور تیسری حکمت یہ ہے کہ فلک بوس پہاڑ اپنے اندر انواع و اقسام کی معدنیات کو ذخیرہ کیے ہوئے ہیں. ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے کہ جن کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا بجائے خود علم کا ایک اہم شعبہ بن چکا ہے، جو نہ جانے انسانی زندگی کے کتنے شعبوں کو چلا رہی ہیں اور دنیا بھر میں اقتصادیات کا نہایت اہم ستون ہے. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اور پھر لکھا ہے کہ بالکل اسی طرح بلکہ اس مثال سے بھی کہیں زیادہ روحانی اور مادی فوائد معصومین علیہ السلام کے وجود بابرکات کہ اس دنیا اور اس میں رہنے والے انسانوں پر ہیں. اور ان ہستیوں کے ہونے سے انسانی افکار و خیالات کی دنیا میں ایک توازن اور سکون کی کیفیت پائی جاتی ہے، دلوں کو اطمینان میسر آتا ہے. اور یہ معصومین علیہ السلام معدن علم و حکمت کے گراں بہا ذخائر ہیں جن سے امت مسلمہ لمحہ بلمحہ سیراب ہو رہی ہے. حوالہ نوٹ کیجئے. تفسیر نمونہ جلد نمبر 11 آیت نمبر 15 کے ذیل میں سورہ نحل میں رجوع کیجئے. آگے چلتے ہیں. اب لکھا ہے کہ کیا بہترین تشبیہ ہے. ان علم و معرفت سے بھرپور 6 جملوں کے بعد مزید 2 جملوں کا اضافہ کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، انورٹڈ کاما کے ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے، کہ ان ہستیوں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے دین اسلام نے اپنا قد بڑا کیا ہے اور اس کی کمر سیدھی ہوئی ہے اور دین کے پیکر سے راشا، تزلزل اور وحشت کو دور کیا گیا ہے. اور یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور پھر یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس طرح سے پہاڑوں نے زمین کا توازن برقرار رکھا ہے. اور اب ہم مولا کے الفاظ کو عربی میں ہی پڑھتے ہیں کیونکہ اس کو حاشیے میں انہی الفاظ کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. لکھا ہے بہم اقامن ہنا ظہرہی و ازہبر تعادہ. اب اس میں اس حوالے سے لکھا ہے حاشیے میں کہ ارتعاد رعادت کے مادہ سے ہے کہ اس کے معنی ہے راشا، اور کیونکہ بادلوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے غیر معمولی آواز سے شدید لرزش پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے رعد عین کہا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ارتعاد کے معنی ارتعاش کے ہیں. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے فرائض سے ہی، اس میں سواد ہے، فیر الف حمزہ سواد ہے یہ، اور فرائض سے ہی تو اس میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ فرائض جمع ہے فریسہ کے، یعنی کہ گوشت کا وہ ٹکڑا جو دل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور خوف اور وحشت کے وقت لرزنے لگتا ہے. لہٰذا ارتعاس الفرائض وحشت اور اضطراب کے لیے کنائے کے طور پر استعمال ہوا ہے. نیز فرصت کو فیر سواد کو اس لیے فرصت کہتے ہیں کہ یہ وقت کا ایک ایسا دورانیہ ہے جو مطلوبہ کام کے لیے مناسب ہے. حوالہ یہاں پہ بریکٹ میں دیا ہے مقائص مفردات راغب اور لسان العرب. چلیے اب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا. پھر اب یہاں پہ لکھا ہے کہ انحنا ظاہری پشت کا خمیدہ ہونا، عربی میں اسے کنائے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. جس طرح کہ ایک انسان پر بہت زیادہ بوجھ لاد دیا جائے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے، بالکل اسی طرح دین کے سلسلے میں دانا دشمن اور نادان دوستوں کی جانب سے مشکلات کا ایک غیر معمولی دباؤ ہوا کرتا ہے. یہ محترم ہستیاں ان مشکلات کا سدباب کرتی ہیں اور دین پر اس دباؤ کے لیے اثرات کی روک تھام کرتی ہیں تاکہ دین کی کمر خمیدہ نہ ہونے پائے، یعنی دین کی اصل شکل و صورت، اس کے اصول اور فروع میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہو. پھر یہاں پہ ایک مولا ہی کے جملے میں سے مزید یہاں پہ سمجھایا ہے کہ ارتعادہ فرائض کے بارے میں لکھا ہے کہ بدن کے اس حصے میں لرزش کا ہونا کہ جس نے دل کے حصے کو ڈھانپا ہوا ہے. یہ بھی عربی زبان کا ایک بہترین کنایا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی وحشت اور اضطراب کی کیفیت جو دین اسلام کی مخالفت میں بے دینوں اور غیر مذہب والوں کی طرف سے اعتراضات و شبہات نیز الزامات اور تہمتیں لگائی جاتی ہیں. البتہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے ذریعے ان کے اثرات کو ناکارہ بنا دیا جاتا ہے. اور پھر اطمینان کی
پہلے والی کیفیت پھر سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم نے شرح و تفسیر مکمل کر لی، اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں چند اہم نکات جو کہ اس خطبے کے جو خطبہ نمبر 2 ہے اس کے اس حصے میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں ہیڈنگ دی گئی ہے نمبر 1، خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت اسلامی کی پناہ گاہ۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مذکورہ بالا جملوں میں یقیناً کسی قسم کا مبالغہ نہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن کی گواہی معصوم اماموں کی زندگی دے رہی ہے، خاص طور سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ایسے حالات اور واقعات کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ ان اماموں نے بالخصوص اور تمام معصومین نے بالعموم اپنے اپنے زمانوں میں مسلسل اصلاح کا کام جاری رکھا، کیونکہ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور اس میں دوسری قوموں کی طرف سے انحرافی خیالات نظریات میں کا اضافہ بھی ہوتا گیا، نیز اسلام سے متعلق منمانی تشریح اور غلط تفسیروں کی شکل میں اسلامی تعلیمات میں غیر معیاری افکار کو داخل کیا گیا۔ اب یہاں پہ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ ایک طبعی عمل بھی تھا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منافق نیز مفاد پرست عناصر نے بھی بگاڑ پیدا کرنے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن نظام امامت نے ہر قدم پر اپنے قول و فعل سے خالص اسلام کو ہر طرح کی تحریف سے پاک رکھا اور حقیقت اسلام کو مسخ ہونے سے بچائے رکھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان دین کے ستونوں ائمہ معصومین علیہ السلام سے جب کوئی سوال کیا گیا، اعتراض اٹھایا گیا یا شکوک و شبہات کو ابھارا گیا تو اس کا منطقی اور بروقت جواب دے کر سائل کی تشفی کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتے ہی ایسے ہولناک طوفانوں نے سر اٹھایا تھا کہ اگر خدا کے یہ عظیم لنگر جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو حقیقی اسلام کی کشتی کو ڈبونے سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے اسلام کے دفاع میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، بعض موقعوں پر علوم اور دانش کے ذریعے، بعض جگہوں پر رازوں پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے، نیز حقائق اسلام کی اصل تصویر دکھاتے ہوئے، تو بعض حساس مواقع پر اپنے خون کی بے مثال قربانی پیش کرتے ہوئے، حکم قرآن اور سیرت و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل رسول علیہ السلام کو زندہ جاوید کرتے ہوئے حقیقت دین کا لوہا منوایا، اور تمام ظاہری و باطنی دشمنوں نیز سازشوں کے چہروں سے نقابیں نوچ کر پھینک دیں، جس کی مثال حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر دی۔ آئیے ایک چھوٹا سا موازنہ کرتے ہیں ملل و نحل کے موضوع پر۔ آج تک جو کتابیں موجود ہیں ان میں موجود افکار اور منحرف اعتقادات کو سامنے رکھیں، اور ان کے مقابلے میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے علوم و معارف نیز عقائد و افکار کو سامنے رکھیں، جن کے نمونے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ ہیں۔ ان میں موجود اعلیٰ مضامین کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ جو کچھ اہل بیت رسول علیہ السلام کی احادیث میں سچائی کی روشنی نظر آ رہی ہے، توحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ اور اس جیسی سینکڑوں کتابوں میں محفوظ ہے۔ اگر ان علوم و حقائق سے ذہنوں کے لیے کچھ روشنی حاصل کی جائے تو بآسانی مذکورہ بالا بیان اور معصومین علیہ السلام کی صفات پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے حضرت علی علیہ السلام کی کمیل رضی اللہ بن زیاد سے گفتگو کے متعلق حصوں سے سمجھا اور اخذ کیا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ جی ہاں، زمین ہرگز ایسی ہستی سے خالی نہیں رہ سکتی کہ جو خدا کی حجت یعنی کہ نشانی کے ذریعے قیام کرے، خواہ ظاہر اور آشکار ہو یا خائف اور پنہاں ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ دلائل الہی اور خدا کی روشن نشانیاں کہیں غلط نہ سمجھی جانے لگیں۔ خداوند تعالیٰ ان ائمہ معصومین علیہ السلام کے واسطے سے اپنی حجت اور نشانیوں کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ وہ افراد پھر اپنے جہسوں تک خدا کی نشانیوں کو پہنچا دیں اور ان حقائق کے
کے بیجوں کو ایسی ہستیوں کے دلوں میں بو دیں کہ جو ہر لحاظ سے انہی جیسی ہیں. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. اور یہ حوالہ نوٹ کیجئے، نہج البلاغہ کلمات قصار حکمت نمبر 147. اور اب آخری پیراگراف میں یہ ہے کہ یہ وہی حقیقت ہے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متواتر روایت میں کہ جو شہرت یافتہ ہے ارشاد فرمایا اور نصیحت بھی فرمائی کہ انورٹڈ کاما قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے. دراصل اس سے مراد پورا دین ہے. اگر ان دو یعنی کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ایک سے دور ہو گئے تو گمراہی یقینی ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے آل محمد علیہ السلام کون ہیں. پہلے نمبر پہ تھا خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت اسلامی کی پناہ گاہ ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے آل محمد علیہ السلام کون ہیں. لکھا ہے تفصیل کچھ یوں ہے کہ اب تک کی گفتگو سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام سے مراد صرف ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، نہ کہ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین کی رائے کے مطابق حمزہ رضی اللہ، عباس رضی اللہ اور جعفر رضی اللہ حضرات کے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے اور انہوں نے اپنی قربانیاں دین اسلام کی حفاظت کے لیے پیش کیں. صحیح ہے کہ ان حضرات کی خدمات بہت قیمتی ہیں، لیکن اوپر دیے گئے 8 جملے سوائے معصومین علیہ السلام کے کسی اور کے ساتھ مناسبت ہی نہیں رکھتے. تو سامعین یہاں پر تیسرا حصہ جو کہ مولا کے خطبہ نمبر 2 کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تیسرا حصہ ہم نے مکمل پڑھ لیا. تو یہاں پہ یہ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ پارٹ نمبر 26 میں ہم چوتھا حصہ مل کر پڑھیں گے. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.